بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ حضرت معصومہ کم علیہ السلام کے مختصر حالات۔ آپ کا اسم مبارک فاطمہ ہے، آپ کا مشہور لقب معصومہ ہے۔ آپ کے پدر بزرگوار شیعوں کے 7ویں امام حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہیں۔ آپ کی مادر گرامی حضرت نجمہ خاتون ہیں اور یہی بزرگوار خاتون 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی بھی والدہ محترمہ ہیں۔ بس اسی وجہ سے حضرت معصومہ کم علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام ایک ماں سے ہیں۔ آپ کی ولادت بسعادت اول ذی-القعدہ سال 123 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ابھی زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ بچپنے ہی میں آپ اپنے شفیق باپ کی شفقت سے محروم ہو گئیں۔ آپ کے والد کی شہادت ہارون کے قید خانہ بغداد میں ہوئی۔ باپ کی شہادت کے بعد آپ اپنے عزیز بھائی حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی آغوش تربیت میں آ گئیں۔ 200 ہجری میں مامون عباسی کے بے حد اصرار اور دھمکیوں کی وجہ سے امام علیہ السلام سفر کرنے پر مجبور ہوئے۔ امام علیہ السلام نے خراسان کے اس سفر میں اپنے عزیزوں میں سے کسی ایک کو بھی اپنے ہمراہ نہ لیا۔ امام کی ہجرت کے 1 سال بعد بھائی کے دیدار کے شوق میں اور رسالت زینبی اور پیام ولایت کی ادائیگی کے لیے آپ علیہ السلام نے بھی وطن کو الوداع کہا اور اپنے کچھ بھائیوں اور بھتیجوں کے ساتھ جانب خراسان روانہ ہوئیں۔ ہر شہر اور ہر محلے میں آپ کا والہانہ استقبال ہو رہا تھا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب آپ اپنی پھوپھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت پر عمل کر کے مظلومیت کے پیغام اور اپنے بھائی کی غربت مومنین اور مسلمانوں تک پہنچا رہی تھیں۔ اپنی اور اہل بیت کی مخالفت کا اظہار بنی عباس کی فریبی حکومت سے کر رہی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ کا قافلہ شہر ساورہ پہنچا تو کچھ دشمنان اہل بیت علیہ السلام جن کے سروں پر حکومت کا ہاتھ تھا راستے میں حائل ہو گئے اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے کارواں سے ان بدکرداروں نے جنگ شروع کر دی۔ نتیجتاً کارواں کے تمام مردوں نے جام شہادت نوش فرمایا، یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کو بھی زہر دیا گیا۔ بہرکیف حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا اس عظیم غم کے اثر سے یا زہر جفا کی وجہ سے بیمار ہو گئیں۔ اب حالت یہ تھی کہ خراسان کے سفر کو جاری و ساری رکھنا ناممکن ہو گیا تھا، لہٰذا شہر ساورہ سے شہر قم کا قصد کیا اور آپ نے پوچھا کہ اس شہر ساورہ سے شہر قم کتنے فاصلے پر ہے؟ اس دوری کو لوگوں نے آپ کو بتایا تو اس وقت آپ نے فرمایا مجھے قم لے چلو، اس لیے کہ میں نے اپنے والد محترم سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا شہر قم ہمارے شیعوں کا مرکز ہے۔ اس مسرت بخش خبر سے مطلع ہوتے ہی بزرگان قم کے درمیان ایک خوشی کی لہر سی دوڑ گئی اور وہ سب کے سب آپ کے استقبال میں دوڑ پڑے۔ موسیٰ بن خضرج جو کہ عشری خاندان کے بزرگ تھے، انہوں نے آپ کی مہار ناکہ کو آگے بڑھ کر تھام لیا اور بہت سے لوگ جو سوار اور پیادہ تھے پروانوں کی طرح اس کاروان کے ارد گرد چلنے لگے۔ 23 ربیع الاول سال 201 ہجری وہ عظیم الشان تاریخ تھی جب آپ کے مقدس قدم قم کی سرزمین پر آئے۔ پھر اس محلے میں جسے آج کل میدان میر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حضرت کی سواری موسیٰ بن خضرج کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ نتیجتاً آپ کی میزبانی کا شرف موسیٰ بن خضرج کو مل گیا۔ اس عظیم ہستی نے صرف 17 دن اس شہر میں زندگی گزاری اور ان ایام میں آپ اپنے خدا سے راز و نیاز کی باتیں کرتیں اور اس کی عبادت میں مشغول رہیں۔ معصومہ سلام اللہ علیہا کی جائے عبادت اور قیام گاہ مدرسہ ستیہ جو آج کل بیت النور کے نام سے مشہور ہے، جو اب حضرت سلام اللہ علیہا کے عقیدت مندوں کی زیارت گاہ بنی ہوئی ہے، آخر کار روز داہم ربیع الثانی اور ایک قول کے مطابق
12 ربیع الثانی 201 ہجری قبل اس کے آپ کی چشم مبارک برادر عزیز کے چہرہ منور کی زیارت کرتی غریب الوطنی میں بہت زیادہ غم و اندوہ دیکھنے کے بعد بند ہو گئی۔ قوم کی سرزمین آپ کے غم میں ماتم کدہ بن گئی۔ قوم کے لوگوں نے کافی عزت و احترام کے ساتھ آپ کی تشییع جنازہ باغ بابلان جو کہ اس وقت شہر سے باہر تھا وہاں آپ کی قبر اطہر آمادہ کی گئی۔ اب جو سب سے بڑی مشکل اہل قوم کے لیے تھی وہ یہ کہ ایسا کون باکمال شخص ہو سکتا ہے جو آپ کے جسم اطہر کو سپرد لاحت کرے۔ ابھی اہل قوم اس مشکل کا حل سوچ ہی رہے تھے کہ ناگاہ 2 سوار جو نقاب پوش تھے قبلہ کی جانب سے نظر آنے لگے اور بہت بڑی سرعت کے ساتھ وہ مجمع کے قریب آئے۔ نماز پڑھنے کے بعد ان میں سے ایک بزرگ قبر میں اترے اور دوسرے بزرگوار نے جسم اطہر کو اٹھایا اور اس قبر میں اترے ہوئے بزرگ کے حوالے کیا تاکہ اس نورانی پیکر کو سپرد خاک کریں۔ یہ 2 شخصیتیں جو ابھی کچھ دیر پہلے آئی تھیں انہوں نے تمام مراسم احسن طریقے سے انجام دے کر اور کسی سے کچھ کہے بغیر واپس روانہ ہو گئے۔ یہ 2 شخصیتیں حجت پروردگار تھیں، یعنی امام رضا علیہ السلام اور حضرت امام جواد علیہ السلام، کیونکہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی تجہیز و تکفین ایک معصوم ہی انجام دیتا ہے۔ تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں، مثلاً حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے جسم اطہر کی تجہیز و تکفین حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں انجام پائی۔ اسی طرح حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنفس نفیس غسل دیا۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے جسم اطہر کی تدفین کے بعد موسیٰ بن خزرج نے ایک حصیری صاحباں آپ کی قبر اطہر پر ڈال دیا۔ اس کے بعد حضرت زینب جو امام جواد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں انہوں نے 256 ہجری میں پہلا گنبد اپنی عظیم پھوپھی کی قبر اطہر کے لیے تعمیر کروایا۔ اسی علامت کی وجہ سے اس عظیم خاتون کی تربت پاک محبان اہل بیت علیہ السلام کے لیے قبلہ ہو گئی، جہاں نماز مودت ادا کرنے کے لیے محبان اہل بیت علیہ السلام جوک در جوک آنے لگے۔ عاشقان ولایت و امامت کے لیے یہ بارگاہ دارالشفا ہو گئی جس میں مضطرب دلوں کو سکون ملنے لگا۔ مشکل کشا کی بیٹی لوگوں کی بڑی بڑی مشکلوں کی مشکل کشائی کرتی رہیں اور نا امیدوں کے لیے مرکز امید بن گئیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔